میری امید ہے کہ آپ، آپ کی فیملیز، آپ کے دوست احباب، آپ سے تعلق والے تمام لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آئیں سمجھتے ہیں کہ کیا انسان دوسرے کو چینج کر سکتا ہے؟ کیا انسان دوسرے کو بدل سکتا ہے؟ یا انسان کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تو اس کا جو سمپل سا آنسر ہے ایک ورڈ میں تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں، انسان تب بدلا جا سکتا ہے جب وہ اپنے کانسنٹ سے، اپنی مرضی سے خود کے رویے کو موڈیفائی کرنا چاہے تو پھر پاسبل ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے کہنے سے یا اپنے پریشر سے کسی بھی طریقے سے، ہاں اگر کوئی آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کے رویے کے کسی حصے سے انسپائر ہو تو اگر وہ چاہے تو کسی حد تک اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں لاشعوری ہوتی ہیں، بیک آف دا مائنڈ سے آ رہی ہوتی ہیں، جس پر ہمارا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ آئیں اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ بہت سارے کیسز کلینکل پریکٹس میں دیکھنے کے آئے کہ بیوی کہتی ہے کہ اس کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے، شوہر کہتا ہے اسے یہ چیز پسند ہے، وہ کہتے ہیں کچن کی سیٹنگ یہ ہونی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کچن کی سیٹنگ یہ ہونی چاہیے۔ شوہر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی میں تم ان لوگوں سے ملو نہ ملو۔ بہت ساری ٹریڈیشنل مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اب چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس پاور زیادہ ہے، جو فیملی کا سربراہ ہے، جو کما رہا ہے، بہت ساری مختلف فیملیز میں پاور کی ڈیفینیشن مختلف ہے، تو جس کے پاس دیکھا گیا ہے کہ پاور ہے وہ دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کنٹرول بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دل نہیں جیت سکتے کسی کو پریشر دینے سے، طاقت سے آپ دل نہیں جیت سکتے۔ یہ میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا کسی پولیٹیکل یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے، جس میں میری ایکسپرٹائز ہے، تو میں اس پر ہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، مزید سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اوپینینز کا ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ میں ہوں، میری فطری خواہش ہے یا ایز اے انسان میں چاہوں گا کہ چیزیں جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، جو میری ترجیحات ہیں، میری پریفرنسز ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری وائف کو اس طرح سے پسند نہ ہو، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کافی دفعہ آ جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھڈے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ڈس لائک کیا جاتا ہے، اور سامنے اب جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ انسان آپ کو اپنی زندگی کے تجربے کے حساب سے بتائے گا، اس کو ایگزیکٹ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں چل کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اوپینین لیتے بھی ہیں تو کسی ریلائبل سے، ٹرسٹیبل سے، سمجھدار سے، نیوٹرل انسان سے لیا جائے، ٹھیک ہے، جو آپ کی سچویشن کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو ہماری یہ تگودہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کنٹرول کریں، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے باس کا ہو، سینئر کا ہو، جونیئر کا ہو، پاور ڈائنامکس کا فرق ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس طرح کے کافی کیسز پرسنلی میں نے خود دیکھے ہیں جہاں پر شخصیتوں کے ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں اس کو بڑا سمپل رکھنا چاہتا ہوں۔ شخصیتوں کے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو کنٹرول کریں یا دوسرے کو اپنے حساب سے چلائیں، کہ جس طرح سے وہ سوچتے ہیں دوسرا بھی ایسے سوچے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ خواہ ہم اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر تعلقات میں خرابی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ کافی دفعہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس پہ ہمیں صرف سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپینینز میں ڈفرینس ہیں، تو کوئی مفاہمت کا راستہ نکالیں تاکہ دونوں کی باتوں کا اس فیصلے میں اثر ہو، ایکول ہو، تو پھر فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ پاور کے ذریعے، جیسا کہ میں نے مینشن کیا، کہ سامنے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی پاور چل رہی ہے، لیکن آپ خوشی نہیں، وہاں پر آپ خوشی کو نہیں جیت سکتے، کسی کے دل کو نہیں جیت سکتے۔ تو ہمیشہ اپنی رائے کو بھی اہمیت دیں، لیکن سامنے والے کی رائے کو بھی اہمیت دیں، اور اگر کوئی نہیں بولتا تو اس کو ہمیں بلی کا بکرا نہیں سمجھنا چاہیے، اسکیپ گوٹنگ فینومینا، کہ سب کے اوپینینز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور تو پھر اچھے رشتے جاری رہ سکتے۔ ایک آخری